بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل۔ جی پیارے بچوں، یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشاں ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر۔ آج ہم ان دس ویڈیو ڈسکس کریں گے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ میں اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی بہادر شاہ ظفر کے بارے میں، کہ بہادر شاہ ظفر جو تھا لاسٹ مغل امپائر تھا، وہ صرف نام کا ہی بادشاہ تھا اور لوگوں نے اسے منتخب کیا تھا اور برطانوی حکومت نے اسے قیدی بنا کر رنگون بھیج دیا جہاں اس کی وفات ہوئی۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بہت ہی ابتر ہو گئی تھی بر صغیر میں۔ تو شاہ ولی اللہ کا کیا کردار تھا ہم ان دس ویڈیو جانیں گے مسلمانوں کے لیے۔ جاننے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اور اگر آپ میری پریویس ویڈیو واچ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو میں اینڈ کارڈ ہے، اسے کلک کیجئے اور میری پریویس ویڈیو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1703 to 1762 CE۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا جو ٹائم پیریڈ تھا رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا 1703 سے لے کر 1762 عیسوی تک تھا۔ received his basic education from his father شاہ عبد الرحیم and learned the Holy Quran by heart at the age of 7۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد شاہ عبداللہ رحیم سے حاصل کی اور 7 سال کی عمر میں زبانی قرآن پاک سیکھا۔ He had a deep knowledge of the Holy Quran and Hadith. He wrote 51 books in Persian and Arabic. آپ کو قرآن و حدیث کا گہرا علم تھا۔ انہوں نے فارسی اور عربی زبان میں 51 کتابیں لکھی تھیں۔ His most famous book in Hujjat al-Baligha, he adopted Quranic education and preaching as his mission۔ اور ان کی سب سے مشہور کتاب حجت البالغہ ہے۔ انہوں نے قرآنی تعلیم اور تبلیغ کو اپنا مشن بنایا تھا۔ For this purpose, he translated the Holy Quran into Persian, which enable a great number of people to understand disseminate the meaning of holy book۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، جس سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کتاب مقدس یعنی قرآن پاک کے معنی کو سمجھنے اور پھیلانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ولی اللہ دہلوی started his movement at such a time when despair and hopelessness was widespread۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی تحریک کا آغاز ایسے وقت میں کیا جب مایوسی اور ناامیدی پھیلی ہوئی تھی مسلمانوں میں۔ He was well aware that Sikh and Marathas were the rose۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سکھ اور مراٹھے مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ He persuaded the Afghan king Ahmad Shah Abdali to attack India. He invited the Muslims to fight for Islam because they were engulfed in anarchy and conspiracies۔ اس نے افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے پر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ اسلام کے لیے لڑیں، کیوں نہ کہ وہ انتشار میں گھرے ہوئے تھے۔ He also carried on his service on religious fought as well as politically۔ انہوں نے مذہبی محاذ پر اپنی خدمات کو جاری رکھا اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحد کیا تھا۔ His translation of the Holy Quran is now under the title of Fath al-Rahman fi Tarjuma al-Quran۔ He was famous for Mota Imam Malik in Persian and Arabic۔ ان کا قرآن پاک کا ترجمہ فتح الرحمن فی ترجمہ کے عنوان سے مشہور ہے۔ وہ اپنی حدیث کے علم کے لیے بہت مشہور تھے۔ انہوں نے فارسی اور عربی میں موتا امام الملک کی تفسیر لکھی تھی۔ Along with his political and religious service, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ
eradicate social evils from the society. Consequently, many reformist movement were started from मदरसा देलवी ने अपनी सियासी और मजहबी खदमात के साथ साथ माशरे से माशरती बुराइयों के खात्मे की भी कोशिश की थी। चुनाचा मदरसा रहमानिया से बहुत सी इस्लाही तहरीकें शुरू हुई थी और इनकी तालीमात के जरिए मुसलमानों ने गैर इस्लामी रस्म व रिवाज को रोका और इस्लाम के सच्चे जो पैरोकार बन गए।